نہ جانے کہاں کہاں کی ہاک چھانتا پھر رہا تھا، کب شام ہوئی کب رات گزری اسے تو کسی بات کا ہوش ہی نہ تھا۔ اب بھی ساری دنیا سے کر وہ واپس کر کے راستے پر پلٹا تھا، مگر گھر میں داخل ہوتے ہی شاکرہ کی زبانی یہ روح فرسا خبر سنی۔ صاحب جی، میں نے آپ کے موبائل پر رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی مگر آپ کا موبائل بند تھا۔ شاکرہ نے ساری صورتحال بتا کر کہا تو دل پر منو بوجھ آ گرا۔ وہ اماں کو اپنی طرف سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا مگر ہر دفعہ دل پر منو بوجھ آ گرتا تھا، اور یہاں آتے ہی نبیل کی ساری بکواس سن کر شارق زمان کو اپنے اوپر سے احتیار اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ فکر نہیں کرو یار، بڑی اماں اب ٹھیک ہیں، اصل کنڈیشن کا علم تو ان کے ہوش میں آنے یا پھر سرجری کے بعد ہی ہوگا۔ تاہم ڈاکٹرز وغیرہ اطمینان دلا رہے تھے۔ نبیل شارق پر اچھا خاصا برس چکا تھا، جواباً شارق نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اتنی باتیں سن کر خاموش رہنے والا انسان نہیں تھا، لاوے کی طرح پھٹ پڑنے والا شخص تھا۔ نبیل کو اپنے رویے کا ایک دم احساس ہوا تو بغیر کچھ مزید کہے یا جتائے اسے بتانے لگا۔ شارق کے ہونٹوں پر ایک مجروح سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ سر اٹھا کر نبیل کو دیکھا، وہ تسلی میں اس انداز میں مسکرایا تو نگاہ نبیل کے ساتھ کھڑی نویرہ پر ٹکی بڑی سی چادر میں وہ ہنسی متفکر سی لگی۔ شارق کے دیکھنے پر وہ اپنی جگہ سے ہلی اور خاموشی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شارق نے دروازے تک اس کے قدموں کا تعاقب کیا۔ اماں آئیں، آپ گھر چلیں۔ نواز ساری رات کا جاگا ہوا ہے، وہ بھی جا کر تھوڑا سا آرام کر لے۔ شارق ابھی یہیں ہے، پھر نویرہ کو بھی یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ جا کر تھوڑا سا آرام کر لیتی، تب تک اماں کو بھی ہوش آ جائے گا تو پھر لے آؤں گا۔ خاموشی سے مسلسل آنسو بہاتی خالدہ بیگم کو نبیل نے کہا تو وہ سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ والدہ بیگم کے ہوش میں آنے میں خاصی دیر تھی، ان کا اپنا دل بھی بہن کو اس حال میں دیکھ کر ضبط کھو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے نبیل کی بات پر سر ہلایا تھا۔ بہن کو دیکھ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ نویرہ ان کو بہلاتے دیکھا فوراً ان کی طرف لپکی۔ نواز ارد گرد کہیں بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا، آپ باہر کیوں آ گئے؟ خالہ جان ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے سر ہلایا۔ گھر جا رہی ہوں، آپا کو دیکھ دیکھ اپنی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے۔ نبیلہ بھی گھر پر اکیلی ہے، شارق آ گیا ہے، یہ نواز کدھر گیا ہے؟ اسے بتاتے ارد گرد دیکھتے انہوں نے پوچھا تو اس نے لا علمی میں کندھے اچکائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں یا؟ بات ادھوری چھوڑ کر اماں کو دیکھا۔ نہیں، تم ٹھہر جاؤ، کھانا وغیرہ تیار کروا کر نبیل کو بھیجتی ہوں، پھر نبیل کے ساتھ گھر آ جانا۔ نبیلہ رک جائے گی، میں بھی جاؤں گی تو سہولت رہے گی۔ اس نے سر ہلایا۔ نبیل بھی باہر آیا تو نواز کو نہ پا کر پوچھنے لگا، نواز کہاں ہے؟ پتہ نہیں، جب میں باہر آئی تھی تو کہیں بھی نہیں تھے، ہو سکتا ہے گھر چلے گئے ہیں۔ اس کے جواب پر نبیل نے سر ہلایا تھا۔ ہم لوگ جا رہے ہیں، تم خالہ اماں کا خیال رکھنا۔ ویسے اب شارق آ گیا ہے، فکر والی کوئی بات نہیں، مگر تم بھی خیال رکھنا۔ دونوں اسے تاکید کر کے چلے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کمرے سے باہر رہی تھی مگر اب صبح ہونے کی وجہ سے راہداری میں آمد و رفت بڑھ چکی تھی۔ وہ وہاں رکنے کی بجائے کمرے میں چلی آئی۔ شارق خالہ اماں کے قریب ہی سرہانے کھڑا تھا، بازو سینے سے لپیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نویرہ کو دیکھ کر بھی اس کے انداز میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم لوگ کب آئے تھے؟ کچھ دیر بعد شارق کی آواز پر نویرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر متوجہ تھا۔ رات 2 بجے کے قریب نواز کی کال آئی تھی، نبیل بھائی کے نمبر پر مختصر جواب ملا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ نبیل بھائی، نواز صاحب نے آپ کے موبائل پر بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر دوائیوں کے شیشوں کی ترتیب درست کرتے اس نے پوچھا تھا۔ شارق کو یاد آیا موبائل تو اس نے آفس سے نکلتے ہی بیل ہونے پر غصے سے آف کر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا تھا۔ وہ آن ہوتا تو کوئی اطلاع ملتی۔ نواز چلا گیا؟ اس کو بغیر جواب دیے شارق نے مزید پوچھا تو نویرہ نے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ ادھر ہی متوجہ تھا، سادہ سے نظریں تھیں، وہ فوراً موڑ گئی۔ وہ جب سے شارق زمان کی طرف سے بدظن ہوئی تھی، ان کے دل و دماغ میں اس کے متعلق خطرے کا الارم بجا تھا۔ وہ اس سے یوں ہی کترانے لگی تھی مگر اب پتہ نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، تبھی نواز دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چینی کے باپ اڑتے کپ تھے۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ میں میرے اعصاب شل ہو گئے تھے، سوچا چائے ہی پی جائے۔ یہ چچی جان اور نبیل کہاں ہیں؟ ٹرے دوائیوں والی ٹیبل پر رکھ کر وہ سیدھا ہوا تو دونوں کو نہ پا کر پوچھا، اماں اور بھائی گھر چلے گئے ہیں؟ ٹرے میں 5 کپ تھے، یقیناً وہ سب کے لیے چائے تیار کروا کر لایا تھا۔ نویرہ کی بات پر اس نے سر ہلایا، لیں چائے پئیں۔ اس نے کپ اٹھا کر اسے تھما دیا تھا جو نویرہ نے خاموشی سے پکڑا۔ شارق اور نواز دونوں ہی چائے پی رہے تھے۔ چائے بہت مزیدار نہیں مگر اچھی تھی، ہاسپٹل کی کینٹین سے بنوا کر لایا ہوں، اتنی اچھی ہے نہیں، گزارے لائق ہے۔
وہ شارق زمان سے کہہ رہا تھا۔ نویرہ نے محسوس کیا جیسے وہ شارق کو بولنے پر آمادہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ وہ مسلسل خاموش تھا۔ ویسے بھائی تم تھے کہاں؟ وہی سوال جو نویرہ نے کیا تھا، مگر وہ ٹال گیا، اب نواز کے لبوں پر تھا۔ اسی دنیا میں تھا، طلحہ سا جواب دیا۔ نویرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، اگر اسی دنیا میں نہ ہوتے تو یہاں کیا کرتے؟ کھانا کب سے کھایا ہے؟ ویسے بھوک وغیرہ تو لگی ہوگی۔ نویرہ نواز کے رویے پر حیران ہوئی۔ بڑی اماں کی اس وقت کی حالت کا ذمہ دار سراسر شارق زمان تھا۔ اس کے باوجود نواز اس کے لیے متفکر ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک گرہ سی پڑی۔ اپنی اتنی اچھی جان چھڑکنے والی خالہ سے اس قدر غیر ذمہ داری کا سلوک کرنے پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شارق زمان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے۔ تم چپ نہیں رہ سکتے؟ جواب بے انتہا تلخ تھا۔ نویرہ نے تعجب سے دیکھا، یعنی الٹا گول کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ رہ سکتا ہوں، مگر مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کروں۔ نبیل کی طرح اپنے اندر پنپنے والے غصے کا اظہار کروں، یا تمہاری یہ مجروح خستہ حالت دیکھ کر تم سے درد مندی کا اظہار کروں؟ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کاش تم جان سکو ہم سب تم سے کس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ بڑی اماں، ان کی محبت کا کوئی نیم اور بدل ہی نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو اس طرح اس بستر پر پڑی ہوئی ہیں تو تمہاری وجہ سے ہے۔ کچھ احساس ہے تمہیں؟ نواز نے کچھ دھیمے، کچھ پرجوش انداز میں اسے باور کروانا چاہا تو وہ لب بے انتہا غصیلے انداز میں نواز کو دیکھنے لگا۔ تم نے اگر یہی سب بکواس کرنی ہے تو بے شک یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس وقت تمہاری کسی بھی قسم کی سخت یا ہمدردانہ گفتگو کا متحمل نہیں ہوں۔ میں اس وقت جس ذہنی حلفشار اور ہلجان سے گزر رہا ہوں، کاش تم جان سکو تمہاری کوئی بھی الٹی سیدھی بات پر ایسا ہو کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ بہت تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے، سر غضیلی نگاہوں سے گھورتے اس نبیل کی بھی چپ کر کے پی جانے والی بکواس کا جواب دیا تھا۔ چہرہ الگ جذبات کی حکمرانی سے آگ اگل رہا تھا۔ نواز نے بغور دیکھا۔ اس وقت وہ اس قدر شکستگی کا شکار محسوس ہوا کہ اسے خود اندازہ ہوا کہ وہ غلط موقع پر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا ہے۔ اس نے ایک خاموش نگاہ نویرہ پر ڈالی جو بالکل خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہی تھی۔ ہم سب تمہارے خیر خواہ ہیں، تم ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہو، تم قتل بھی کر دو گے تو اف نہیں کروں گا، مگر میرے دوست تم خود ذرا سوچو، جو انتہائی جذباتی شدت پسندی طبیعت کا مظاہرہ کر کے نہ صرف اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہو بلکہ ان رشتوں کے ساتھ بھی جو تمہارے ارد گرد تمہارے ڈال بنے ہوئے ہیں۔ کبھی اندازہ تو لگاؤ، اپنی ذات کے گنبد سے نکل کر ان رشتوں کی لذت بھی محسوس کر کے دیکھو۔ ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر جذباتی دھچکا کم لگنے لگے گا۔ بلیو می۔ بہت رسان سے، بہت محبت سے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ نویرہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، سخت بھیجے ہوئے تیورئے کشادہ اعصاب کے مالک شارق زمان کو اور دھیمے ٹھنڈے پرسکون لہجے میں سمجھاتے نواز فاروق کو۔ آپ غلط موقع پر غلط انسان پر اپنی کوشش ضائع کر رہے ہیں۔ جو انسان خود ہی اپنی کمزوری کو اپنے اوپر حاوی کر کے اپنی تباہی کا سبب بنانے پر تل جائے تو اسے ہم یا آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ خود صاحب عقل ہے، اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ لگانے والے ہیں۔ انہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ اپنی جذباتی شدت پسند طبیعت کے مہتوں وہ کیا کچھ گنوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے کہنے پر انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ یہ صاحب ذمہ دار ہے۔ خالی مگ واپس ٹرے پر رکھ کر کچھ تلخی کچھ طنز سے کہتے نویرہ احسان نے اپنے اندر کی ساری کڑواہٹ باہر نکال لی تھی۔ شارق تو ایک طرف، نواز نے بھی چونک کر نویرہ کو دیکھا۔ نویرہ کے چہرے پر صاف برہمی کے ہی آثار نہ تھے اور کبھی بھی ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ نواز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ نواز صاحب ان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ان سے سب ہی محبت کرتے ہیں اور یہ ان کی محبتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہیں۔ خاص طور پر خالہ اماں کی محبت کا اتنی تلخی تھی کہ شارق بغیر کچھ کہے گھڑے گیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایک بند گلی کے سرے پر کھڑا کر لیا ہے۔ ہوش و خرد کے مالک صاحب عقل انسان ہے، انسان کے جذبات کو خود پر کبھی سوار نہ ہونے دیتے، مگر یہ چاہیں تب نہ۔ انسان کو اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ وہ خود کو غلط راہ سے بچا سکے۔ بہرحال یہ اپنے اچھے برے کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت غصے کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ ہی کیا جائے۔ اس نے کتنی آسانی سے شارق زمان کے سامنے بڑے اعتماد سے اس کی ذات کا تجزیہ کیا تھا۔ شارق نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھونٹے خالی کپ ٹرے میں پٹھاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نویرہ تعصب سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ زرج کا خیال تھا کہ سرمایہ کراچی آتے ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کو اس نے فرح اور اسجد سے متعلق بات ہی ایسی کی تھی، مگر اگلے دن آخری پیپر دے کر وہ گھر آئی تو
سمیان احمد کا کہیں وجود نہ تھا۔ اس نے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی تو کوئی رابطہ ہی نہ تھا۔ اب زرش کو بغیر یقین ہو چکا تھا کہ سمیان ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، اسی لیے اس کو اگنور کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی سب تیاری مکمل تھی۔ پروگرام کے مطابق کل صبح ان سب کو فرح اور علی کے ساتھ نکلنا تھا۔ فرح اور علی کو صبح سمیان احمد یا پھر تایا جان چھوڑ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے وہ ہنسی الجھ چکی تھی۔ نوشین بھی حیران تھی کہ ان کے ہر پروگرام میں شریک ہونے والا سمیان احمد اس دفعہ ان کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اس نے فرح کے ہاں کال کی تو علم ہوا کہ تائی امی اپنے بھائی کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ سمیان احمد ابھی گھر لوٹا تھا۔ شام کے بعد اسے شاید پھر کسی میٹنگ میں جانا تھا۔ زرش کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ اس نے فوراً سمیان احمد سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اجازت لینے کو شائستہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ پیکنگ میں مصروف تھی، کل صبح نکلنا تھا اس لیے وہ رات کے سب کام ختم کر لینا چاہتی تھی۔ ماما معبی فرح کی کال آئی تھی، اس نے ایمرجنسی میں بلایا ہے۔ چلی جاؤں؟ کیوں؟ پیکنگ سے ہاتھ روکا۔ انہوں نے اسے دیکھا، وہ کنفیوز ہوئی، پتہ نہیں کہہ رہی تھی کہ پیکنگ کرواؤ، آ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں پلیز۔ ایمرجنسی کی وضاحت پر شائستہ نے زرش کو گھورنا چاہا تھا، مگر اس کے انداز میں اتنی لجاجت تھی کہ انہوں نے چہرہ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ بچی نہیں ہے، خود پیکنگ کر لے گی۔ انہوں نے ٹالا، مگر مجھ سے پوچھ کر تو نہیں کرے گی نا؟ میں نے اسے اس قسم کی ڈریس رکھنے کو کہا ہے۔ فوٹوگراف اچھی آئے گی، مگر دیکھ لیجیے گا، وہ یوں ہی عام سے کپڑے اٹھا کر لے جائے گی اور پھر وہاں جا کر روئے گی، پھر ہمارے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرے گی۔ شائستہ زرش کے انداز پر سمجھ گئی کہ وہ جتنا بھی ٹال دے وہ جان نہیں چھوڑے گی، ان کا ساتھ کھاتی رہے گی حتیٰ کہ اجازت نہ لے لے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، میرا دماغ نہیں گوا، ابھی تمہارے پاپا کی بھی پیکنگ کرنی ہے۔ یہ نوشی کہاں؟ اسے بھیجو میرا ہاتھ بٹانے۔ اور ہاں جلدیاً وہ سہلتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ نوشی کو ماما کا پیغام دے کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو فرح اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تمہیں چین نہیں؟ ابھی تو تم سے فون پر بات ہوئی تھی۔ سمیان بھائی کہاں ہے؟ اس کی حیرانگی کو قطع نظر انداز قطع عجلت میں کہا، کمرے میں ابھی کھانا کھا کر لیٹے ہیں، مگر وہ پیچھے جانے کا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوگی۔ سمیان احمد ابھی لیٹا ہی تھا، ابھی شاید آنکھ لگی تھی۔ اس دھاڑ سے دروازہ کھولنے پر اٹھ بیٹھا۔ زرش کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم؟ سمیان سیدھا ہوا تھا۔ ہاں میں۔ آپ مجھے اس طرح نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ میں مسلسل آپ سے رابطے کی کوشش میں ہوں، مگر آپ کال ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ یہاں آتے ہی مجھ سے ملیں گے، مگر آپ یوں اطمینان سے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہے صرف اس لیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ اسلام آباد جانا نہ پڑے؟ ایک تو اس کی آندھی طوفان کی طرح آمد، اوپر سے یوں نان سٹاپ بولنا۔ سمیان دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ فرح بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ تو خاصی عقل مند ہو گئی ہے۔ کیوں فرح؟ سمیان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ زرش جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی مزید چڑ گئی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے بھائی کو؟ اب یہ میرا مذاق اڑائیں گے؟ فرح مسکرا رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی تو فرح بھی ساتھ آ بیٹھی۔ سمیان بھائی سنجیدگی سے بتائیے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ پروگرام آپ نے ہی بنایا تھا، سب کو آپ نے راضی کیا تھا، اب آپ ہی نہیں جا رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا فرح کی بات پر زرش نے بھی سر ہلایا تو اڑ گیا۔ یہاں مجھے بہت کام ہے، آج ہی یہاں پہنچا ہوں، جب سے آیا ہوں مصروف ہوں، شام کو پھر میٹنگ ہے، 2-3 گھنٹے وہاں لگ جائیں گے، کل بھی یہی روٹین ہے، کھانے پینے تک کا وقت نہیں ملتا، اب اوپر پہلے ہی بہت بوجھ، اگر میں بھی چلا گیا تو پھر وہ اکیلے یہ سارا کام کیسے سنبھالیں گے؟ بہانے بنا رہے ہیں صرف۔ فرح بھائی کی بات پر فوراً ایمان لے آئی تھی۔ زرش نے سر جھٹکا۔ سمیان نے بے چارگی سے دیکھا۔ زرش کی ضد کبھی کبھار اس کے لیے سخت مشکل کا باعث بن جاتی تھی۔ یہاں 101 نہایت وفادار اور ایماندار امپلائیز موجود ہیں، چند دن آپ نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، ڈن ہے، میں کوئی نہ نہیں سنوں گی۔ اپنی بات منوانے کا یہ انداز زرش کو بعض اوقات ضدی بنا دیتا تھا، اسے کوئی پرواہ بھی نہ تھی، سو محسوس انداز لیے ہوئے تھی، مگر مالک اور امپلائیز میں بہت فرق ہوتا ہے، جہاں میری موجودگی لازمی ہے وہاں امپلائیز بھلا کیا کر سکتا ہے؟ سمیان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش چپ چاپ دیکھے گی، پھر غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے یہ لنگڑے لولے عذر میری سمجھ میں نہیں آنے والے، یا تو صاف انکار کر دیں یا پھر اصل وجہ بتائیں، میں ایسے ٹلنے والی نہیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ سمیان نے فرح کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ خود ہی اس سے نمٹ لیں تو بہتر ہے، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، زرش سے دماغ کھپانے کے بعد آپ کو یقیناً اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ چھیڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ فرح کے جانے کے بعد سمیان نے بغور جائزہ لیا۔ سرخ قنداری لباس میں وہ اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ نگاہوں کو حیران کر رہی تھی۔ سمیان کے دل کے تاروں کو کوئی جیسے بہت ہولی سے چھیڑ رہا تھا، وہ اسی طرح ایک ٹانگ کو جلاتے دوسرے پر وزن ڈالے ناراض
کم سے بچے کی طرح اپنی ضد منوانے کے لیے اعتماد سمیٹ کھڑی تھی۔ ہاں اب کہو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بیٹھ کے کراؤن سے پشت ٹکائے نیم و آنکھوں سے دیکھتے اسے چہرہ آپ کل جا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ناراض ضدی انداز تھا۔ نہیں، وہ چند ثانیہ سمیان کو دیکھا کہ ایک دم لاکر پر قریب سے سخت ہوئی تھی۔ کیوں؟ وجہ میں ابھی بتا چکا ہوں۔ سمیان نے دھیمے سے کہا تو وہ لب بھیج کے غصے سے ہاتھ جھٹکا تو زنجیر سمیت پینڈل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ آپ کے بغیر قسم سے بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ لاکٹ مٹھی میں دبائے اس کا انداز اب آرام کرنے والا تھا۔ سمیان اس کے سارے انداز جانتا تھا۔ بیچارگی کی اس مظاہر پر ہونٹ صرف مسکرا اٹھے۔ تم ہاں ماں ضد کر رہی ہو، میری یہاں موجودگی بہت اہم ہے۔ زرش کو ایک دم تپ چڑھی۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں آپ ہمارے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ اگلے ہی پل غصے سے چیختے اس نے پھر وہی ضدی جارحانہ انداز اپنایا تھا۔ نہیں، سمیان کے معاملے میں اسے کبھی ضد نہیں کرنا پڑی تھی، مگر اب وہ ایک دو منٹ لب بھیجے سمیان کو دیکھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تائی امی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، مگر اب وہ سختی سے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، مگر اب خیال رکھیے گا میں بھی زرش ہوں۔ آپ کو ہماری پرواہ نہیں، مجھے بھی نہیں۔ آئندہ مجھ سے کلام کریں یا کبھی میرے سامنے آنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا، بہت برا کروں گی میں، غصے سے کہتی وہ پلٹی تھی۔ زری! سمیان نے پکارا تھا، مگر وہ بغیر رکے پلٹ کر دیکھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا زری؟ سمیان بائی مان کے وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ فرح کی آواز پر رکی وہ کچن سے نکل آئی تھی، اپنی مٹھی سامنے کی وہ حالی تھی۔ پھر ایک نظر فرح کو دیکھا، نہ جانے دل میں کیا ہوا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ نہیں مانے اور نہ ہی کبھی مانیں گے، غصے سے کہتی وہ پلٹی تھی۔ اگر تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھا، وہ ٹٹکی جہنم میں پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، بازو پٹھے پاؤں پڑے وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ ڈرائیور موجود تھا، اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ زرش کا غصہ اب ملال میں بدلنے لگ گیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے پتا تھا سمیان بھائی آپ نہیں جائیں گے، پھر بھی میں اپنی بات گنوانے کو آگے میرا سارا مان ٹوٹ گیا، میری ساری ضد ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اب آپ بدلنے لگے ہیں، بہت بدل گئے ہیں۔ میری ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں آپ کو۔ سیٹ کی پشت سے اٹکا وہ سمیان احمد کے تصور سے نہ جانے کون سی شکوہ کر رہی تھی، آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری تھی کہ زندگی میں پہلا پروگرام اس کے بغیر طے ہوا تھا۔ جانے کی ساری تیاری مکمل تھی، سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا، آفس کی ذاتی ٹویوٹا گاڑی میں وہ لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، ڈرائیور ان کا اپنا ہی تھا۔ نوشی خوب چہک رہی تھی، جبکہ زرش ہاسی پزمردہ تھی، کچھ سمیان کا رویہ، کچھ اپنی حماقت، وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ سبھی تیار بیٹھے تھے، فرح اور علی کا انتظار تھا جنہیں پروگرام کے مطابق ان کے ساتھ آنا تھا۔ وہ اکٹھے ہی گاڑی میں اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد سمیان کے ساتھ دونوں بہن بھائی سمیان ان کو چھوڑنے آیا تھا۔ زرش نے سمیان کو دیکھ کر روح موڑ لیا، سمیان نے بھی محسوس کر لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اس سے سخت قسم کی ناراض ہو چکی ہے۔ وہ لوگ لان میں ہی ان کے منتظر تھے۔ اچھا سمیان بیٹا، یہاں کا خیال رکھنا، ادھر گھر پر بھی چکر لگا لینا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شائستہ بیگم نے سمیان کو تاکید کی تو اس نے سر ہلایا، باقی بھی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے۔ سمیان بھائی آپ بھی چلتے تو اچھا لگتا، آپ کے بغیر پہلی دفعہ کہیں جا رہے ہیں، سچی بہت مس کریں گے آپ کو، نوشین کہہ رہی تھی۔ سمیان نے زرش کو دیکھا، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا بیگ کھولے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا سمیان بیٹا، یہاں آفس کا کام ختم ہوتے ہی آنے کی کوشش کرنا، ورنہ ہم سب ہی تمہیں بہت مس کریں گے۔ شائستہ بیگم کی آواز پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا، جی بہتر۔ سمیان نے کن عقل سے زرش کی طرف دیکھا، بیگ بند کر کے وہ اب باہر دیکھ رہی تھی، یعنی مکمل لاتعلقی کا اظہار تھا اس کے اس انداز پر۔ سمیان احمد کے سینے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر گری تھی۔ فرح اور علی کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ پچھلی دو سیٹوں پر نوشین، زرش، اگلی پر فرح اور علی تھے، جبکہ درمیانی دو سیٹوں پر شائستہ اور سعود صاحب تھے۔ ڈرائیور اکیلا ہی تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی سمیان پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ آنے کی کوشش کرنا بیٹا، سعود احمد نے بھی کہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ سمیان نے ہاتھ ہلا کر ان کو خدا حافظ کہا تو جواباً سب نے ہی ہاتھ ہلایا تھا سوائے زرش کے۔ سمیان احمد کے دل کو پھر کسی نے زور سے بھینچ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سمیان احمد نے ایک گہری سانس لی تھی، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو سرخ ہتھیلی پر دھرا لاکٹ بامہ زنجیر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ زیڈ ایس کے الفاظ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کل شام زرش کے جانے کے بعد وہ تیار ہو رہا تھا، جب ننگے پاؤں قالین پر چلتے صوفے کے قریب سے گزرتے اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز چبھ گئی تھی۔ فوراً پاؤں ہٹایا تو دیکھ کر ششدر رہ گیا، یہ کوئی لاکٹ تو تھا
یہ وہی لاکر تھا جو اس نے زرش کو دیا تھا، کتنی چاہ محبت اپنائی سے اسے دیا تھا، اور اس نے اس کا دیا تحفہ اتنی خاموشی کے ساتھ جہاں گرا دیا تھا۔ زرش ناراض ہو کر گئی تھی، وہ اپنی ضدی طبیعت کے باوجود اس دفعہ سمیان کو راضی نہ کر پائی تھی۔ وہ ناراض ہو کر جا رہی تھی تو سمیان کو اپنا دل اپنے احتیاط سے باہر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ دل چاہا تھا کہ اسے روک لے، اس کی بات مان لے، اسے مت جانے دے۔ اسے آواز دی تھی مگر وہ بغیر پلٹے دیکھے چلی گئی تھی، اور اب یہ لاکر اتنی دیر وہ حیران لاکر مٹھی میں دبائے بے چین رہا تھا۔ لاکر کی زنجیر بڑی بے دردی سے توڑی گئی تھی، اتنی مضبوط زنجیر ٹوٹی تھی، دل کو تکلیف کیوں نہ ہوتی۔ بات تحفے اس کی قیمتی ہونے کی بھی نہیں ہوتی، بات اس کی نیت، چاہ محبت اور تعلق کی ہوتی ہے جو اس نے اپنے سب جذبوں میں لپیٹ کر شدتوں کی اس زنجیر میں پرو کر اپنی ساری چاہت کا عنوان بنایا تھا، اور یہ عنوان سمیان احمد نے مٹھی باندھ کر لی تھی۔ وہ یہ لاکر لے کر آج آیا تھا کہ اسے واپس دے گا، اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر اسے منا لے گا، مگر جہاں کا زرش کے تیور لاترگی کا بھرپور اندازے کا سمیان کو اس احساس نے شدت سے جگڑ لیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ تم بھی خفا، لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب جو چلا یقین کے برے ہم ہیں دوستو۔ ایک مجروح سی مسکراہٹ سمیان احمد کے ہونٹوں پر ٹھہر کر دم توڑ گئی تھی۔ صاحب جی گیٹ بند کر دوں یا آپ کو جانا ہے؟ چوکیدار کی آواز پر وہ خود فراموشی کی کیفیت سے چونکا تھا۔ چوکیدار ابھی تک منتظر تھا۔ سمیان نے سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے چوکیدار کو ہتھیار دے کر اس نے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ نبیل بھائی صبح ہاسپٹل کے لیے ناشتہ لے کر نکلے تو نویرہ بھی ساتھ ہوئی۔ واحدہ حالہ کو تیسرا دن تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے سارا خاندان دو دفعہ جا کر ان کی عیادت کر چکا تھا۔ نویرہ بھی 3 دفعہ جا چکی تھی۔ نبیل کے ساتھ وہ ہاسپٹل پہنچی تو رضیہ چچی وہیں تھی۔ سلام دعا کے بعد نبیل چلا گیا تو نویرہ نے کمرے پر نظر ڈالی۔ ہاسپٹل کا کمرہ خاصا وسیع تھا، ڈبل بیڈ روم تھا۔ رضیہ چچی کے علاوہ نرس پاس ہی۔ خالہ جان، رات کو کون تھا آپ کے پاس؟ دوائیوں کو چیک کرتے اس نے پوچھا۔ شارق رات یہیں تھا، صبح رضیہ آئی ہے تو گھر چلا گیا ہے، ابھی نکلا ہی ہے، واحدہ خالہ نے بتایا تو وہ مسکرا کر ان کے پاس ہی کرسی پر آ بیٹھی۔ طبیعت خراب تو نہیں ہوئی؟ کوئی درد وغیرہ؟ واحدہ بیگم مسکرا دی۔ ہاں درد تو ہوتا ہے، ایک ہی کربٹ پر لیٹتے لیٹتے جسم ٹوٹنے لگا ہے۔ ہاں یہ تو ہوگا ہی، آپ فکر نہیں کریے اپا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نواز بتا رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر سے بات کی ہے۔ ذرا ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہو جائے تو مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی نویرہ کی بجائے، رضیہ چچی نے کہا تو وہ اذیت سے سر ہلا گئی۔ نویرہ نے بغور دیکھا۔ رفعت باجی نے کوئی کال کی ان کا موڈ بدلنے کو؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے سارا اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں دن میں 2-3 دفعہ کرتی ہے، بڑی پریشان ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، رفعت نے پچھلے سال پاکستان کا چکر لگایا تھا، نویرہ سن کر خوش ہوگی۔ ناشتہ لے کر آئی تھی میں، سسٹر آپ خالہ کا منہ ہاتھ دلوا دیں، میں ناشتہ کرواتی ہوں۔ چند مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے خیال آیا تو فوراً ناشتے کا ٹفن کھولنے لگی۔ چچی جان آپ کے لیے بھی کھانا نکالوں؟ واحدہ خالہ کے پرہیزی کھانے کے علاوہ شارق وغیرہ کے لیے بھی کھانا تھا، اب وہ یہاں تھا نہیں، گھر سے نکلتے وقت میں ناشتہ کر کے چلی تھی، نواز کو یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، وہی مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ تم ابا کو ناشتہ کرواؤ۔ برتنوں میں کھانا نکال کر ٹرے میں سرو کر کے وہ خالہ واحدہ کو ناشتہ کروانے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خالہ کا دھیان بٹاتی رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب رضیہ چچی چلی گئی تو خالہ جان بھی سو گئی۔ نرس اسے کمرے میں موجود پا کر کافی دیر سے کمرے سے جا چکی تھی، وہ کرسی پر بیٹھی واحدہ خالہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ السلام علیکم، اپنی عادت کے مطابق اس نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کون؟ نویرہ دوسری طرف شارق تھا۔ نویرہ اگر اس کی آواز پہچان گئی تھی تو وہ بھی پہچان گیا تھا۔ جی تم کب آئے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی صبح نبیل بھائی کے ساتھ ناشتہ لے کر جب آپ نکلے تھے تھوڑی دیر بعد ہی۔ اچھا کیا تم آگے، میں آفس میں ہوں، جہاں کوئی کام تھا سو آنا پڑا۔ میں اماں کی وجہ سے پریشان تھا لیکن اطمینان تھا کہ چچی جان ان کے پاس ہے، فارغ ہوتے ہی کال کر رہا ہوں۔ کیا کر رہی ہیں اب اماں؟ شارق زبان خلاف معمول سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سو رہی ہیں، میڈیسن لی تھی انہوں نے، اس نے مختصر بتایا۔ اور چچی جان وہ گھر چلی گئی ہیں، اس نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا اکیلی گئی تھی کہ نواز آیا تھا انہیں لینے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرہ کو اس کا یہ سوال اور لہجے کی سنجیدگی کچھ عجیب سی لگی۔ اکیلی گئی تھی؟ اوہ، دوسری طرف سے گہرا سانس لیا گیا تھا۔ نویرہ چپ ہی رہی۔ پھر شارق زمان نے مزید 1-2 منٹ بات کر کے فون بند کر دیا تھا۔ ان سے بات کر کے نویرہ پھر سے عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔